الحمد للہ وحدہ من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ مولانا العلی العظیم اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وغادینا ونبینا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ ولامتہ الی یوم الدین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، گزشتہ کئی جمعہ سے یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کبھی آپ کا مقام بتایا جا رہا اور کبھی آپ کا کردار، کبھی آپ کی تعلیم و تربیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکریں بتائی جا رہی۔ یہ تمام کی باتوں کا خلاصہ مطلب اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کے سینوں میں سرکار کی سچی محبت پیدا ہو جائے۔ اگر سچی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ہم دین کے ہر کام کو کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے پاس دین کو نمبر 2 پہ کیوں رکھا گیا، دنیا کے مسئلوں کو نمبر 1 پر کیوں رکھا گیا؟ اس کی واحد وجہ ہمارے پاس محبت ہے مگر اتنی نہیں جتنا ہونا چاہیے۔ اور محبت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ کسی بھی چیز کی اس کے 3 چیزیں سامنے آتی ہیں، یا تو مقام سامنے آتا، مرتبہ سامنے آتا، یا تو ان کا حسن و جمال سامنے آتا، یا تو ان کے احسانات سامنے آتے، اور یہ تینوں کی تینوں چیزیں مکمل درجے میں سرکار کے اندر موجود ہیں۔ آپ تصور نہیں کرتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کیسی ہے، اور اللہ آپ پر فدا ہونے کے لیے کیسے انتظامات کرتے ہیں، اور انسانیت کو اور آپ کے ماننے والوں کو حکم دیتے ہیں کہ سرکار پر تم فدا ہو جاؤ پوری طریقے سے، اپنا جان مال حتیٰ کہ اپنے بیوی بچے سے بھی زیادہ اپنے محبوب نبی پر فدا ہو جاؤ۔ اس کے لیے انتظام کتنا بہتر کیا، اندازہ لگاؤ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم جو دیا اللہ نے، چاہتے تو جو آپ کو تکلیف دیتے اللہ ان کو ہلاک کر دیتے تھے، مگر آپ نے مکہ سے مدینہ کا جو ہجرت کا حکم دیا، کیوں دیا، اس کی کیا وجہ تھی، اس کا کیا مقصد تھا؟ اللہ یہ چاہتے تھے مدینہ میں مکہ میں آنے والے صرف مجھ پر فدا رہے، اور میرے نبی پر فدا ہونے کے لیے پھر ایک مقام متعین کیا جس کو مدینہ منورہ کہتے ہیں، وہاں جاؤ گے تو صرف میرے نبی پر فدا ہونا۔ اگر سرکار مکہ ہی میں رہتے تو بات عجیب سی ہو جاتی کہ ایسے اللہ سبحانہ و تقدس پر فدا ہونا یا سرکار پر فدا ہونا، حالانکہ بات دونوں ایک ہی تھی، مگر آدمی درمیان میں آ جاتا تھا۔ اگر طواف کرنا چاہتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک سامنے ہوتا، اور روضہ مبارک کے سامنے ہوتا تو طواف سامنے ہوتا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دور رکھا کہ جب مکہ میں آؤ تو تم مجھ پر فدا ہونا، مدینہ میں آؤ تو خالص میرے محبوب پر فدا ہونا۔ ایسے بڑا عجیب انتظام کیا، کیوں؟ اللہ کی نگاہوں میں سرکار کا مقام ہمارے اور آپ کے سامنے معلوم ہے کیا مقام ہے، کیا کیا کمالات ہیں، آپ کی زندگی میں کیسے کیسے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، آپ کی تعلیمات میں کیا اثر ہے، آپ کی ظاہری شخصیت مبارکہ میں، اور آپ کا باطنی نبوت جو تھا، مقام نبوت آپ کا باطنی اعتبار سے جو آپ فرماتے تھے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اب تھا کا جو سمندر ہے کتنا اونچا سمندر ہے، کب تھے اللہ بہتر جانتے۔ اچھا، ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، اللہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے بننے کے 2000 سال پہلے سورہ یاسین فرشتوں کے سامنے پڑھ کر سنائی، اور حضور فرما رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اب یاسین کا مطلب خود سرکار کی شخصیت ہے، اندازہ لو کتنا اونچا مقام ہے آپ کا، اور کتنا قدیم عمر آپ کی ہے، اور اللہ نے کیسے کیسے نوازا، اور انوار و برکات آپ پر ایسے برستے تھے، آج بھی برستے رہے، قیامت تک اور ہمیشہ برستے رہیں گے اللہ کے انوار و برکات۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں جس لمحے میں اللہ پر، اللہ کے نبی پر اللہ کے انوار و برکات نہ برستے ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی کمبل کو اوڑھ لیا، اور کمبل کو اوڑھنا تھا تو بڑا عجیب منظر دیکھا کہ بارش، موسلا دھار بارش ہو رہی ہے اور سرکار بھیگ رہے نہیں۔ بڑی حیرت میں رہ گئی، وہ کہنے لگی میرے محبوب
میرے آنکھوں کے تارے، میرے سرتاج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ باہر نکلے اور آپ پر برسات ہو رہی ہے، موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، مگر آپ بھیگ رہے نہیں. آپ نے فرمایا ایسا لگتا ہے تم نے میری کمبل کوڑ دیا. کہاں میں نے آپ کی کمبل کوڑ دیا؟ کہاں وہ کمبل کا خاصہ تھا، اس کی برکت سے تم کو یہ نظر آیا تھا، ورنہ 24 گھنٹے اللہ کی بارش رحمتوں کی، برکتوں کی، انوارات کی مجھ پر ہوتی رہتی. 24 گھنٹے چلتے رہتی ہے بارش. اس بارش کو دیکھ نہیں سکتا کوئی، مگر تم نے دیکھی ہے تو وہ کمبل کی برکت سے دیکھ لیا. کتنا عجیب اللہ کے پاس آپ کا معاملہ. اور آپ کے نکلے ہوئے بات پتھر کی لکیر بن گئی. آپ کا مسکرانا، آپ کا چلنا، آپ کی تمام چیزیں اللہ کو بڑی محبوب، بڑی مطلوب ہے. اس وجہ سے آپ سے جس نے بغاوت کی، چاہے آپ کا چچا کیوں نہ ہو، اس کو ہلاک کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر غصے کی نگاہ ڈال دی، وہ ہلاک ہو گیا. کسی کے لیے بددعا کر دی، وہ ہلاک ہو گیا. کئی بے شمار واقعات. اور جس نے آپ سے برکت اور فیض حاصل کیا، وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہودی آئے آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں دودھ پیش کر دیا، وہ بڑے بزرگ ہو گئے تھے. وہ جو یہودی تھا بڑا بزرگ ہو گیا تھا، اور سفیدی پوری آ گئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نگاہ محبت ڈالی اور کہا کہ اللہ تم کو جمیل بنایا، خوبصورت بنایا. اسی وقت وہ پوری سفیدی ختم ہو گئی اور بالا کالے آنا شروع ہو گئے. اور پھر مرنے تک ایک بال بھی سفید نہیں رہا، مرنے تک سارے کالے ہو چکے تھے. اور ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے پر اعتراض کیا اور چہرہ بگاڑ کر آپ کو بات کیا، اور چہرہ منہ چڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کو ایسا کر دے، پوری زندگی ٹیڑھا چہرہ تھا، پوری زندگی ٹیڑھا. ایک گنجا آیا کہ سرکار میرے دعا کر دو. آپ نے سر پر ہاتھ رکھ دی، اتنے بالا ہے کہ موت تک وہ سارے کے سارے کالے بال تھے موت تک. کسی کا دانت ٹوٹ گیا، آپ نے دانت لگایا، کبھی دانت زندگی میں یہ نہیں ہوا. اور ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک چوس لیا. ان کی آنکھوں میں یہ طاقت پیدا ہو گئی، جہاں انہوں پانی مارتے تھے، جہاں پانی نہیں ہوتا تھا وہاں پانی لگ جاتا تھا. بلکہ ایک مرتبہ حضرت جابر نے دعوت کی، جابر بن عبداللہ نے سرکار کو اپنے بیوی سے کہا دیکھو سرکار کو میں بلا رہا ہوں، دعوت ہے. تو انہیں ایک بکری کو ذبح کیا، اور بکری کو ذبح کرنے کے بعد وہ بچوں نے دیکھ لیا، ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے کہ اماں ابا کیا کر رہے. اور دیکھنے کے بعد ایک بڑا بچہ چھوٹے بچے کو بتانے لگا کہ ابو نے اور امی نے بکری کیسے ذبح کی، بتاؤں کہاں، بتاؤ. اس نے ذبح کر لیا اپنے بھائی. ماں نے جب دیکھی کہ میرا بچہ دہلان میں ہے اور پورا خون کے فوارے ہیں، ایک کا خون ہے، تو حیرت میں رہے گی کہ چھوٹا بچہ ہے اور بڑا بچے کے ہاتھ میں چھری ہے، اور وہاں تھر تھر کانپ رہا. انہیں ماں کو جب دیکھا مارے ہیبت کے انہیں بھاگ نکلا، اور بھاگتے بھاگتے اوپر سے نیچے گر گیا، وہ بھی فوت ہو گیا. اب یہ دو لاشیں، اندازہ لگاؤ جابر بن عبداللہ کی بیوی کا حوصلہ اور ہمت اور صبر. یہ صبر معمولی بات نہیں، میرا بولنا آسان، آپ کا سننا آسان. دو معصوم بچے کے لاشیں ہیں، سرکار کے گھر میں دعوت ہے. کہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرہ برابر بھی خدمت میں خلل نہ ہے، ذرہ برابر بھی. کیا کرنا، اپنے شوہر کو بھی مت نہیں کہا، اور کھانا پکاتے رہی، اور اندر سے سینہ ٹوٹتا تھا، پہاڑ جیسا کم تھا، اندر کا اندر روتی تھی. مگر جب سرکار آنے کا وقت آ گیا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے اطلاع دی کہ سرکار اللہ کا حکم ہے کہ جابر سے کہو اپنے بچوں کو بھی لے کر آئے کھانا کھانے کے لیے. کھانے کا دسترخوان بھیج گیا. اللہ کے نبی کھانے کے لیے بیٹھے، کہاں تمہارے بیٹے کہیں، بچے کہیں. حضرت جابر کو پتہ نہیں کہاں کھیل رہے ہوں گے، کہاں بلا لاؤ. بیوی سے کہا تو کہاں ہے، ابھی ہے. بس یہ کہیں جا کر اللہ کے نبی کو بتایا کہ اللہ کے نبی نے کہا مجھے حکم ہے ان کو بلاؤ. جب یہ بات تھا تو اہلیہ نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑی اور سرکار سے کہا کہ بچے یہاں پر. جب کفن کو ہٹایا تو دونوں کی دونوں لاشیں تھیں، دونوں میاں بیوی زاروں قطار رونے لگے. اللہ کے نبی نے جب دیکھا تو جبرائیل کہہ رہے سرکار آپ کی محبت میں انہوں نے دعوت کی ہے اور اللہ آپ کی محبت کو ضائع نہیں ہونے دے گا، آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو زندہ کر دے گا. تو سرکار نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کر دونوں کے دونوں بچے زندہ ہو گئے. آپ کی برکت سے کئی مردہ، ایک وہ بچی مری ہوئی زمانہ ہو گیا تھا، آپ نے دعا کر دی، دعا کرنے کے بعد وہ بچی زندی ہوئی. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ دیکھ تیری ماں ہے، اگر تو ان کے ساتھ رہنا چاہتے رہ لے، نہیں رہنا چاہتے چلے کام جانی، میرے لیے آخرت بہتر ہے، چلے گی. مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو شفا دینا، پریشان حال کی پریشانیاں دور کرنا، ان گنت واقعات. ایک سائل آیا سرکار کے دروازے پہ کہ سرکار مجھے کھانے کے لیے کچھ دو، میرے بچے بھوکے ہیں، بل بلا رہے، کچھ بھی نہیں. اللہ کے نبی کے پاس کچھ نہیں تھا. اللہ کے نبی نے اما جان حضرت عائشہ فرمایا عائشہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری والدہ ہے محترمہ، انہوں نے پورا گھر چھان مارا، کچھ بھی نہیں سرکار، نہ جو ہے نہ روٹی ہے نہ کھانے کے لیے کچھ ہے. آپ نے فرمایا دیکھو وہ پھر دروازے پر ہٹ رہا نہیں،
جانے کے لیے تیار نہیں وسائل. کہا سرکار اگر میں چلا جاؤں گا تو میں اپنے بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ نبوت کے دروازے سے بھی میں خالی ہاتھ آیا. اللہ کے نبی نے اماں جان عائشہ فرمایا عائشہ اور چھان مارو دیکھو کچھ ہوگا. اماں جان نے پورے گھر کو اچھی خاصی تلاشی لے لی, کچھ بھی نہیں ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے وسائل سے کہ میرے پاس ابھی کچھ نہیں, بعد میں آنے کے بعد میں انتظام کر دوں گا. کہنے کہ نہیں سرکار میں یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جا سکتا, آپ میرے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کر دو. جانتا تھا یہ کون ہے, کس کا دروازہ ہے, جس دروازے سے کوئی خالی ہاتھ جاتا ہی نہیں. تو یہاں پر تو آپ نے فرمایا میں قاسم ہوں, قاسم کے معنی تقسیم کرنے والا, میرے پاس کوئی خالی ہاتھ جاتا ہی نہیں. بڑے بڑے مسائل بڑے بڑے آج تک اور قیامت تک آتے رہیں گے. اللہ کے نبی کی دعاؤں کی برکت سے مسئلے اللہ حل کرتے چلا جائے. ایسی شخصیت مبارک اللہ نے ہم کو نبی بنا کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا عائشہ دیکھو گھر میں اور تلاشی لی تو ایک کھجور کی گٹلی ملی. اللہ کے نبی کے پاس دے دی, کہا کھجور کی گٹلی کی سیا کچھ نہیں, آپ نے ساحل کو بلایا یہ لے جاؤ اور اس کا استعمال کر لو. وہ حیرت میں رہ گیا, کھجور کی گٹلی نے میرے بچوں کی کیا پیاز بجھاؤں گا, میری بیوی کی, میری گھر کے اندر کھان فاقہ ہے, میں کیا کر سکوں گا اس کو. گھر میں لے گا, مایوس تھا, اداس تھا, مگر نبوت کے گھر سے ملی ہوئی چیز تھی, نبوت نہیں دی تھی. سرکار نے کسی کو ایک چیز دے دیا, ایک صاحب کو ایک وقت تھوڑا سا جو دے دیا, تھوڑا سا جو, اس میں سے نکالتے بڑی بڑی دعوتیں کرتے تھے. بعد میں گننے لگے آخر ہے کتنا, تو وہاں سے برکت ختم ہو گئی. اب یہ جو کھجور کی گٹلی لائے نو, ایک دن تو ایسے ہی رکھے, مایوس تھے کہ کیا ہوا, مگر یہ بات بھی اطمینان تھا کہ سرکار نے دیا, کچھ نہ کچھ راز ہوگا. دوسرے دن پیاس اور بھوک نے بہت پریشان کیا, تو اس نے گٹلی کم سے کم چوسنا بلکہ چوسنا شروع کیا, تو اس میں سے شہد اور دودھ نکلنا شروع ہو گیا. اور اتنا شہد اور دودھ نکلا کہ وہ شخص پوری طرح سیر ہو کر پی گئے. وہ حیرت میں رہ گئے, اپنی بیوی سے کہا اس کو چوسو. جب چوسنے لگا اس نے بھی پیٹ بھر کے سیراب ہو گئی. معصوم بچے سیراب ہو گئے. بڑی حیرت میں رہ گئے کہ سرکار ہم جو گٹلی دے رہے تھے ایسا لگ رہا ہے گٹلی تھی, مگر اس میں تو شہد اور دودھ کے دریا بہ رہے تھے, دریا. اور ہم کھاتے رہے, پیتے رہے, مست مزے کرتے رہے. ایک دن ہماری گھر والی نے جا کر دیکھا, چلو گٹلی لے کر آئے گی, اپنی پیاز آج بھی بجھا دیں گے. جا کر جب دیکھا تو گٹلی نہیں تھی, وہاں موتی بن گیا تھا. اس نے اور مارکیٹ میں بھیجا تو 60,000 درہم کے کچھ میں بکا ہوا, اور اس کے بعد سے ہمارا فقر و فاقہ ختم ہو گیا. میرے دوست, ایسی شخصیت مبارکہ ہم کو اللہ نے عنایت فرمائی, ان کی تعلیم, ان کی تربیت, ان کی دعائیں, بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے. آج ہم سرکار کو دیکھ نہیں سکتے مگر سرکار کا درود شریف پڑھ سکتے. آج ہم سرکار کو دیکھ نہیں سکتے مگر کہ سرکار کے کردار کو ادا کر کے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہونے کی, آپ کی محبت کی علامت کو ظاہر کر سکتے. اور اس کی برکتیں جیسے صحابہ کو ملی, کوئی بعید نہیں اللہ کے ذات سے وہ برکتیں ہم کو ملے گی. کسی بھی حال میں آپ سرکار پر درود پڑھو اور سرکار کے طریقے کو لے کے چلو, پھر دیکھو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کیسی بنتی ہے. اللہ مجھے آپ کو مل کے ساتھ نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ.